بچوں کا خوبصورت ٹیبلو اور جلوس، یہ ساری باتیں اس وقت اس ماحول میں ہمیں لے جاتی ہیں جب خدا یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوا تو لوگوں کا رسپانس، ان کی محبت، ان کے جذبات خداوند کے لیے کیا تھے، یہ ساری چیزیں اسی چیز کی، اس وقت کی، اس ماحول کی عکاسی کرتی ہیں، چاہے وہ بچوں کا ٹیبلو ہو، وہ گیت ہوں یا پیغام ہو۔ تو میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں اور ہم پام سنڈے کے بارے میں سیکھیں۔ پام سنڈے کیا ہے، کھجوروں کا اتوار کیا ہے۔ بے شک کافی حد تک انفارمیشن جو ہے وہ آج ہر ایک شخص کے پاس ہے، کیونکہ آپ کلام پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ تو آج کا جو پیغام ہے، یہ پیغام 2015 میں خدا کے خادم پاسٹر پروفیسر محمود ملک صاحب نے ہمارے اسی چرچ میں کلام سنایا تھا۔ تو اس میں کچھ ایڈیشن ہیں چیزیں، لیکن یہ پیغام جو ہے یہ پروفیسر صاحب کا ہے، وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی بکس اور ان کے ہاتھوں کے لکھے بہت سے پیغامات جو ہیں وہ میں نے ریسیو کیے ہیں، اور بڑی خوشی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو لکھتے تھے، ان کی سرچ بہت زیادہ تھی، اور خدا کا خوبصورت پیغام آج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 2015 کے بعد آج تقریباً 9 سال کے بعد یہ پیغام آج چرچ میں دہرایا جائے گا، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو جو ترتیب دیا، شاہانہ داخلے کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا 3 حصوں میں، اور 3 شاہانہ داخلے انہوں نے اس پیغام میں ان کو پیش کیا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم پہلا شاہانہ داخلہ دیکھیں گے، پھر دوسرا شاہانہ داخلہ، اور اس کے بعد تیسرا شاہانہ داخلہ یسوع مسیح کا یروشلم میں جو شاہانہ داخلہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ پیغام تقریباً جو ہے وہ 35 منٹ کا ہے، لیکن اس کو مجھے شارٹ کر کے 20-25 منٹ میں بیان کرنا ہے، اس لیے آپ حوالے نوٹ کرتے جائیں، میں بڑی سپیڈ سے بتاؤں گا۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے 520 سال قبل پیشن گوئی جو کہ زکریا کی کتاب میں 9ویں باب کی 9ویں آیت میں ہوئی، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دخترے یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ حلیم ہے، گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ پیشن گوئی جو ہے وہ 520 سال پہلے ہوئی کہ یسوع مسیح کا داخلہ جب ہوگا، تو اس کے بارے میں پہلے ہی سے جو پیشن گوئی ہے، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے، گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور ان ساری پیشن گوئیوں کی، نبوتوں کی تکمیل جو ہے وہ اناجیل میں ہوتی ہے، یعنی متی کی انجیل میں، مرکز کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں، چاروں اناجیل میں یہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اور دن پیشن گوئیوں کا پورا ہونے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، اتوار کا روز ہے جب یہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ اور جگہ اس کی جو ہے وہ بیت فگے کوہ زیتون کی یروشلم میں داخلے کی یہ جگہ ہے، اور میرے عزیزو یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ سب سے پہلا شاہانہ داخلہ ایک ننھا بادشاہ چرنی میں اس کا شاہانہ داخلہ ہوتا ہے۔ دیکھو، کئی مجوسی پورب سے، مشرق سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ اس بادشاہ کے استقبال کے لیے، بادشاہ کو دیکھنے کے لیے کئی مجوسی، 3 مجوسیوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں کئی مجوسیوں سے مراد یہ ہے کہ بہت سے اور بھی مجوسی تھے، کیونکہ پورے میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے رہنمائی ستارہ کر رہا تھا۔ دیکھو، جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا
وہ آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا لبان مر اس کو نظر کیا۔ میرے عزیزو، یہ ننھا بادشاہ، اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک سوچ کے مطابق، ایک اپنے تصور کے مطابق جو ہے، کیونکہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ محل میں پیدا ہوا ہوگا، تو اس کا رخ جو ہے لوگوں کا محل کی طرف ہوا، لیکن بتایا گیا کہ وہ بادشاہ، ننھا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ چرنی میں پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے جو نشان سونا، کیونکہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، اس بادشاہ کو، ننھے بادشاہ کو جب اس کو دیکھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے سونا پیش کیا، یہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ لبان پیش کیا، یہ نبی کو ظاہر کرتا ہے۔ مر پیش کیا، یہ اس کی کہانت کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح بڑا خوبصورت شاہانہ داخلہ خداوند یسوع مسیح کا، اور یہ ایسا داخلہ تھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ داخلہ میں نہ کہ صرف زمین کے لوگ بلکہ آسمانی لوگ بھی جو ہے وہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی تمجید کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آسمان سے گروہ حمد کرتے ہوئے آ رہا ہے، کیونکہ یہ ننھا بادشاہ جو ہے یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کا پہلا داخلہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا شاہانہ داخلہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا بیت لحم سے یروشلم میں ہم آتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بیت لحم سے یہ دوسرا شاہانہ داخلہ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ یروشلم میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ مالک جو ہے اس کا رویہ دیکھیں کہ گدھے کے جو مالک ہے اس نے کیا کہا؟ اگر خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو لے جاؤ۔ ہاللیلویا۔ اگر خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو لے جاؤ، کیونکہ یہ ساری چیزیں کوئی اتفاقاً نہیں ہیں بلکہ قدرت کے نظام کے مطابق جو ہے جو پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد لوکا 19 اس کی 30 آیت میں دیکھتے ہیں کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا۔ سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو بچہ جس پر خداوند سوار ہونے جا رہے ہیں اس پر ابھی تک کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور اسے کھول لاؤ۔ خداوند کے لیے ہمیشہ خداوند نئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا کسی کی زندگی پر سوار ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی خداوند کو دیتا ہے تو اس نئی زندگی پر خداوند یسوع مسیح سوار ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی ایک اس گدھے کی مانند ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں مسیح کی پہچان نہیں ہوتی ہم دنیا میں اندھے، جہالت میں اور خاندان سے کٹ، اور ہمارا کوئی پس منظر نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ جب یسوع مسیح ہم پر سوار ہو جاتے ہیں تو ہماری قدر و قیمت بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو جاتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فریش قربانی کو بھی پسند کرتے ہیں۔ گدھا ہے نمبر 1 جس پر کوئی سوار نہیں ہوا، قربانی کے گائے یا بیل جو کہ حل میں جن کو ابھی تک جوتا نہیں گیا، تو وہ فریش جو بیل یا گائے ان کو چنا جاتا۔ علیشہ نے کہا نئے پیالے میں نمک لاؤ۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح جو ہے یہ گدھا جو ہے فریش ہے، اس پر کوئی سوار نہیں ہوا، اور اس پر کون سوار ہوتا ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ پھر شاگردوں کا رویہ، آج ہم شاگرد ہیں، کچھ شاگرد بننے والے ہیں، لیکن ہم مسیح میں اس کے شاگرد ہیں، اور ہمارا رسپانس، اس وقت کے شاگردوں کا رسپانس، رویہ کیا تھا؟ گدھے کے بچے کو لے آئے، انہوں نے حکم مانا۔ آج ہمیں کسی بھی طرح کے خدا کے کام کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی بھی ہمیں کہا جاتا ہے، کسی کے ذریعے کہا جاتا ہے، خادم کے ذریعے کہا جاتا ہے، خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، تو ہم بہت سے بہانے لگاتے ہیں اور ہمارا کوئک رسپانس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان میں کیا تھی؟ فمبرداری تھی، اپنے کپڑے اس بچے پر انہوں نے ڈال دیے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد عزت افزائی، جو رسپیکٹ ہے یہ عام رسپیکٹ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی عزت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دی جا رہی ہے۔ یسوع بادشاہ کو اس پر سوار کیا ہے
اور اس کے آگے کپڑے بچھائے جا رہے ہیں, ڈالیاں, جیسے ابھی ہم نے جلوس نکالا اس طرح سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کے رویے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے, کراؤڈ جو ہے, ہجوم جو ہے, اس کا رویہ کیا ہے. بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھا دیے اور درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں بچھا دی, اور آگے پیچھے والے لوگ جو تھے وہ کیا کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. ہاللیلویہ, نعرے لگا رہے تھے. نعرہ کیا تھا اس وقت؟ ابن داؤد کو ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے, عالم بالا پر ہوشنا, زمین پر بھی ہوشنا, عالم بالا پر بھی ہوشنا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. ہم یسوع مسیح کو اس گدھے پر جب وہ سوار ہو کر آ رہے تھے یروشلم میں, تو اس داخلے میں لوگ جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی بادشاہ ہے, اس لیے اس کی تمجید زمین پر بھی اور عالم بالا پر بھی ہو رہی. پیدائش کے وقت نعرہ کیا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. ہاللیلویہ. پیدائش کے وقت جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر وہ آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. اور جب اس کا دوسرا داخلہ, شاہانہ داخلہ ہے یروشلم کے اندر, تو اس وقت لوگ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ ابن داؤد کو ہوشنا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے, عالم بالا پر ہوشنا. ہاللیلویہ. میری عزیزو, خداوند یسوع مسیح کی ہمیشہ جو سیلیبریشن ہے, جو خداوند یسوع مسیح کی انٹرنس ہے, اور اس کی جو سیلیبریشن, جو خوشی ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ آسمان سے زمین تک ہے. اس میں فرشتے بھی متحرک ہوتے ہیں, اور زمین پر وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ خداوند مانتے ہیں وہ بھی اس کے لیے نعرے لگاتے اور اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد عام جو عوام ہے اس کا بھی ہم رویہ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کی ساری جماعت اس جلوس میں شامل تھی. سارے شاگرد, ان کی ساری جماعت جو تھی بڑی پرجوش تھی اور اپنے لیڈر کے لیے وہ بڑے خوش تھے. اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے, کیونکہ جب عید ہوتی تھی تو دوسرے علاقوں سے بھی, دوسرے ممالک سے بھی لوگ جو ہیں وہ یروشلم میں آتے ہیں, اور اسی طرح عید میں جو آئے ہوئے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ استقبال کو نکل پڑے, اور لوگوں کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں تھیں. اور آج بھی ہیں, آج بھی آپ لوگوں نے ڈالیاں پکڑی اور آپ شاہانہ داخلہ میں جو ہے اس کے تصور کے طور پر ہم اس میں شامل ہوئے, اور ہم نے نعرے بھی لگائے. اور آج بھی ہمارے ذہن میں وہ تصور ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوا, اس کا شاہانہ داخلہ. اس کے بعد تیسرا شاہانہ داخلہ جو ہے یہ ابھی ہونے والا ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, کوئی یہ 100% میں اس کی کنفرمیشن نہیں کر رہا, لیکن کہا جاتا ہے کہ جس پھاٹک سے خداوند یسوع مسیح داخل ہوئے وہ پھاٹک داخل ہونے کے بعد بند ہو گیا, وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے پر پھر سے کھل جائے گا. ہاللیلویہ. اور تیسرا شاہانہ داخلہ جو ہے وہ, اس کے لیے میں اس ورس کو پڑھنا چاہتا ہوں. اگر مکاشفہ 7واں باب اس کی نامی آیت آپ دیکھیں تو لکھا ہے, ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم, غور سے سنیے, ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی بھیڑ ہے, اور اس بھیڑ میں کون کون؟ ہر ایک قوم, قبیلہ, 12 قبیلوں میں سے سارے قبیلے, جو جس کو فائنڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی قبیلہ جو ہے وہ بھی اس پہ سرچ ہو چکی ہے, اور خداوند بہت جلد اس کے بھی اپنے ان 12 قبیلوں کے ساتھ ملانے والا ہے. اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار, یعنی جس کا شمار, جس کی گنتی نہیں ہے, اتنی بڑی جماعت ہوگی, اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا کہ اس کراؤڈ میں, اس بڑے جلوس میں بہت سارے لوگ ہوں گے, اور اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. سفید جامے پہنے, کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے, تخت اور برا کے آگے. یہ مکاشفہ
7वां बाप उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो जब तीसरा शहाना दाखला होगा जो कि अब बहुत जल्द होने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और पेशगोइयां पूरी हो रही है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान से आएंगे और तीसरा शहाना दाखला होगा तो भीड़ जो होगी वो बहुत बड़ा क्राउड होगा और उनके हाथों में भी डालियां होंगी। हालेलुया। वो एक हकीकी जश्न होगा और उस हकीकी जश्न में और इस इस्तकबाल में मेरे चीजों बहुत बड़ी भीड़ होगी। और लिखा है बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। ये जो जमायत है, ये जो क्राउड है, ये जो लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है बरा की तरफ से। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए जिसका तीसरा शहाना दाखला होने वाला है, उसके लिए भी हमें तैयार होना है। डालियां अपने हाथों में लेनी है। विक्ट्री का निशान है, फतह का निशान है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान से जमीन पर आया और वही फातिह है और उसके वसीला से उसके लोग भी फतहमंद हैं। आमीन। और इसके साथ मुकाशफा के हवाला जात जो है आप नोट कर लें। मुकाशफा 19 बाब उसकी 11 से 16 नोट कर लें। मुकाशफा 19 बाब उसकी 11 से 16। पहला शहाना दाखला जो है उसमें खुदावंद यीशु मसीह बादशाह, नबी और काहिन के तौर पे दिखाई दिए और उनका इस्तकबाल हुआ। दूसरा शहाना दाखला जिसमें खुदावंद यीशु मसीह बादशाह और नजात दहिंदा के तौर पे, क्योंकि होशना का क्या मतलब है? नजात देने वाला। अब नजात दहिंदा जो है वो मुबारक है, जो खुदावंद के नाम पे आता है, वो नजात दहिंदा के तौर पे उसका इस्तकबाल होता है। और तीसरे शहाना दाखले में खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर और दाखला किस तरह से होगा? बादशाह और उसके बाद मसीहा और जंगजू के तौर पे उसका दाखला होगा। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए और शहाना दाखले के लिए जो तीसरा शहाना दाखला है। और मेरे चीजों, चौथा शहाना दाखला जो है उसका मैंने एडिशन किया है। ये शहाना दाखला मेरे चीजों हमारी जिंदगी और हमारे दिलों के अंदर होता है। ये चाहे आप पहली उसकी पैदाइश पहले शहाना दाखले के साथ इसको सेट कर लें, दूसरे शहाना दाखले के साथ, तीसरे के साथ आप नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये यीशु मसीह जब आएगा तब वही भीड़ निकलेगी जो ईमानदारों की भीड़ होगी। हालेलुया। और आपको पता है जब चौथा शहाना दाखला होता है दिल के अंदर तो तब भी जश्न होता है, तब भी जश्न जमीन पर भी आसमान पर भी होता है। जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो उसके लिए लिखा है कि आसमान पर फरिश्ते जश्न मनाते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदावंद को, बादशाह को, बादशाहों के बादशाह को अपनी जिंदगी में कबूल करें और उसे होशना कहें, नारे लगाएं, निजात दहिंदा के लिए खुशी मनाएं और इस बात की खुशी मनाएं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।